الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں جو سراپا احسان حقیقی محسن ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے توحید پر پیدا فرمایا اور پھر توحید والے گھرانوں میں پیدا فرمایا، جس کا بے پناہ احسان ہے کہ ہمیں ہمارے خاندانوں سے مقابلے سے محفوظ رکھا اور ہم سب کو توحید کی نعمت سے نوازا۔ اسی سے دعا اور درخواست ہے ہماری آخری سانس بھی اس کے کلمہ توحید پر نکلے اور ہم اسی طرح سرخرو ہو کر حشر کے میدان میں اس کے سامنے اس کی بخشش کے حقدار قرار پائیں۔ درود السلام امام الانبیاء
سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رمضان کے بعد ارادہ تو یہ تھا کہ میں ایک موضوع آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا بیان، جس میں ہم جائزہ لیتے یہ جو ہم نے رمضان سے سیکھا ہے اس کو ہم کیسے اپنی بقیہ زندگی پر بالخصوص آنے والے رمضان تک کیسے اس سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں، جس طرح سے سنگین تر حالات ہوتے جا رہے ہیں اور تفریق در تفریق کا یہ ماحول ہے، اور وہ مصیبتیں جو پاکستان کے رہنے والوں کو اس وقت چمٹی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان کو ہر قسم کی خانہ جنگی سے، ہر قسم کے خونی حالات سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں تقسیم در تقسیم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل سے مشکل وقت ہوتا جا رہا ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء یا خطبہ حالات پر بات نہ کریں، وہ سیاسی حالات ہوں یا ملکی حالات۔ ایک طرف تو یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ مولوی کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، اس کو آج بھی وہی پرانا نماز روزہ جو ہے اسی کی فکر کرتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کہیں حالات کے حوالے سے کوئی رہنمائی فراہم کی جائے اور بے لاگ رہنمائی فراہم کی جائے تو اس پر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اس پر بھی شکوہ کناں ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جس پارٹی کے پجاری ہیں اس پارٹی کی تو تعریف کی جائے، لیکن اگر کبھی وہ خامی کرے یا اس کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے یا معاشرے کے حوالے سے ایسا خوفناک ٹرینڈ وہ سامنے لے کر آئے تو اس پر بات نہ کی جائے۔ یہی حال ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کا ہے، جو ایک دوسرے کے گناہوں کو دلیل بنا کر گناہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کی زیادتیوں کو دلیل بنا کر زیادتی کرتی ہیں۔ آپ نے انہی دنوں میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے حوالے سے جو رویہ اختیار کیا گیا، اور پھر پرانی ویڈیوز لا کر ہمارے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم تو دیکھیں ہم کوئی نیا نہیں کر رہے، یہ بات اس سے پہلے فلاں پارٹی بھی کر رہی تھی اور فلاں پارٹی بھی کر رہی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک دوسرے کے گناہ دلیل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کسی کے گناہ دلیل نہیں ہے۔ ہم تو جہاں بات ملے گی، جہاں حق بات کا موقع ملے گا، وہاں حق بات کہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو مصیبتیں ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہیں اور جس کا شکار اس وقت پاکستانی معاشرہ ہے، ان حالات میں کہ جب آپ تقسیم در تقسیم کا کھیل کھیل رہے ہیں اور ہر کوئی اقتدار کے لیے پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کو تیار ہے، ایسے میں میرا دل یہ چاہا کہ ہم ان مصیبتوں کے حوالے سے رہنمائی آپ کے سامنے رکھیں کہ جب مصیبتیں آ جائیں تو آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس وقت ہمیں تقسیم کی نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں صبر کی ضرورت ہے، ہمیں حوصلے کی ضرورت ہے، ہمیں حلم و تحمل کی ضرورت ہے۔ اور ہر کوئی دوسرے کو تانا دیتا ہے، اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے، لیکن خود اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں۔ خود کو ہر شخص کامل و مکمل سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے جب آدمی اس طرح سے سوچتا ہے یا گروہ اس طرح سے سوچتا ہے یا قومیں اس طرح سے سوچتی ہیں، پھر ان کے سیکھنے کا وہ عمل رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ دین ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ جب مشکلات آ جائیں، جب مصیبتیں آ جائیں، جب پریشانی آئے، تو دین ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ سورہ العنکبوت ہے، اس کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مومن کو تیار رہنا ہوگا کہ جب وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اسے آزمائش سے گزرنا پڑے گا، بہر صورت اسے مختلف فتنوں سے آزمایا جائے گا، مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، مختلف تکلیفوں سے آزمایا جائے گا، اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا
اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے حضرت سعد بن نبی وقاص نے سوال کیا، یہ سعد وہ سعد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے قریبی یار اور ساتھی بھی ہیں، سابق الاسلام بھی ہیں۔ بلکہ ان کا ایک اعزاز پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جب بھی آپ سے مخاطب ہوتے، آپ سے بات چیت کرتے، اب تو کیا کہیں کہ کچھ کہا تو ہزار شکوے ہزار زبانوں پہ ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے لیڈر کو کچھ کہہ دیا، اور اپنے لیڈر کے ساتھ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں اور کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ محبوب پیغمبر جس کو لوگ بلاتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے جن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کہتے لبیک و سعدیک یا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول، حکم فرمائیے یا میری طرف دیکھیے یا میری طرف متوجہ ہو جائیے، اور پھر اپنی بات کہتے۔ سارا زمانہ آپ پر اپنے ماں باپ کو وارتا اور قربان کرتا ہے، اور سعد کو یہ فضیلت اور مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا ترکش پھیلا دیا، اپنے تیر پھیلا دیے، اور سعد کو تیر پکڑاتے جاتے اور آپ فرماتے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر برساتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ وہ سعد سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کو آتی ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ، یاد رکھیے یہ بات اس کانٹینٹ کے ساتھ ہے، اس سیاق و سباق کے ساتھ ہے کہ جو مصیبتیں اس وقت پاکستان پر ٹوٹ پڑی ہیں، جو ابھی تک ان جاہلوں کو دکھائی نہیں دے رہی، اور جس طرح کی یہ حالات پیدا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دور کی تاریخ سے نہیں سیکھتے تو اپنی قریب کی تاریخ سے سیکھ لیں کہ انہی پچھلے 20 25 30 سالوں کے اندر عراق اور شام کے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ وہاں لوگ ایسے ہی پہلے سیاسی اختلافات کا شکار تھے، ایک دوسرے کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر ایسا مسلط ہوا کہ لوگوں کو، غیروں کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا ہے، اور آج وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور اتنا خون بہا ہے کہ شاید اتنے علاقے میں شاید جنگ عظیم اول یا دوم میں بھی اتنے لوگ نہ مارے گئے ہوں جتنے لوگ ان دونوں ملکوں میں مارے گئے ہیں۔ اور یہاں بڑے مزے سے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں خونی انقلاب آ رہا ہے، خونی فلاں دھرنا خونی ہوگا، فلاں مارچ خونی ہوگا۔ اللہ ان ظالموں کو ہم سے دور کر دے کہ جو اپنی ہی قوم کو، اور جن کے اوپر تم نے اقتدار کرنا ہے یا جن کے اوپر تم حکومت لینا چاہتے ہو، یہ زندہ رہیں گے تو حکومت کرو گے، ان کو زندہ رہنے کا تو موقع دے دو، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے کھینچتے تم ساری دنیا کے غلام ہو گئے ہو، اور جب کوئی باہر نکل آتا ہے تو پھر اسے آزادی یاد آ جاتی ہے۔ بہرحال پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت کس کو آتی ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمایا کون جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے۔ ان کے ذمے گناہ تو کوئی نہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد اور ساتھ فرمایا یبتل العبد علی حسب دینہ، آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ فإن كان في دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو، اپنے دین پر مضبوط رہنے والا ہو تو اسے آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ وإن كان في دینہ رقۃ، اور اگر یہ اپنے دین میں کمزور ہو، ابتلی علی حسب دینہ، پھر اسے اپنی دین پر آزمائش بھی اتنی ہی آتی ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے، جتنا اس کا ایقان ہوتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا فما یبرح البلاء بالعبد، آزمائش بندے کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، آزمائش بندے کے ساتھ لگی رہتی ہے۔
حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیہ، حتیٰ کہ اس وقت تک اس کے ساتھ رہتی ہے جب تک کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے، گویا یہ آزمائش اس کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے ان حالات کے تناظر میں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، ابھی جو نئی حکومت آئی وہ بھی یہ کہہ رہی کہ ہم روک رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، واللہ عالم کہ یہ جب جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے حالات کیا ہوں گے۔ ہر آنے والا پہلے کی تنقید کرتا ہے اور زیادہ مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ ان حالات میں مجھے سچ بتائیے، کیا ہمیں اتحاد کی ضرورت تھی یا نفرت کی ضرورت تھی؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت تھی، یا ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی ضرورت تھی؟ اس وقت جو حالات ہیں، اور ہم میں سے کوئی شاید اس پر پریشان نہیں ہے، ایک واقعہ اللہ نہ کرے، ایک واقعہ کسی نے سازش کے طور پر بھی کر دیا تو آپ کی نفرت کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دے کر گلیوں میں نکل پڑیں گے۔ اگر اس وقت یہ بات ممبر سے نہ ہو، محراب سے نہ ہو، مسجد سے نہ ہو، تو پھر کب ہونا چاہیے؟ ہمارے گجرانوالہ کے ایک عالم دین ہیں، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی کے پوتے ہیں، بہت بڑا نام، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نام، اور بالخصوص پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑا نام۔ ان کا پوتا ہے اور بہت ہی متین قسم کے عالم دین، متحمل مزاج عالم دین، معتدل بات کرنے والے۔ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں تو ہم کیسے برداشت کریں؟ اگر آپ ان کے ساتھ لکھیں اور یا وہ خود کہے کہ جناب پہلے انبیاء، اللہ انبیاء کو بھیجتا تھا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اب آپ میرا پیغام لے کر پھیل جائیے، کس کو کس کے ساتھ تشبیہ دیں؟ ہم کیا کریں؟ بتائیے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن اس مسند کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں جب نواز شریف نے کہا سکھوں کے پاس جا کر کہ ہمارا تمہارا خدا ایک ہے، ہم نے اسی مسند پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نواز شریف تمہارا خدا ان کے ساتھ ایک ہو سکتا ہے، ہمارا خدا تو ایک نہیں ان کے ساتھ، کہ نہ وہ ایک خدا کو مانتے اور نہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہم تو ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ آج کیا کہیں؟ اور آپ کو وہ تنقید دکھائی نہیں دیتی جب ہم آپ کے مخالف پر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا مخالف کسی کو نہ بنا کر تنقید نہیں کرتے، بلکہ حق پر اللہ کے فضل و کرم سے اسی ممبر پر اور اسی مسجد پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا ابھی چند ماہ ہوئے ہیں کہ اگر ایک طرف میری جماعت بھی آ جائے اور دوسری طرف حق ہو تو میں جماعت کو چھوڑ کر حق کی تابعداری کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک حق پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پچھلے جمعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے حوالے سے جو رویہ اختیار کیا گیا اس پر میں نے کچھ بات کی۔ ایسے غلیظ میسجز، ایسی گالیاں، ایسے شکوے، اور پھر اٹھا کر نون لیگ کی یا دیگر قوموں کی یا دیگر پارٹیوں کے وہ گندے اور غلیظ قسم کے کام مجھے سینڈ کیے گئے کہ جناب دیکھیں آپ کی پارٹی، کس نے کہا کہ میری پارٹی فلاں ہے؟ میری پارٹی حق ہے، میں پاکستان کے دفاع کے لیے اور پاکستان میں نفرت کے بیج بونے والوں کے خلاف کھڑا ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، آپ تو چلے جائیں گے یہاں سے اپنے بیگ اٹھا کر اپنے بچوں کو لے کر، اور کئیوں کو پہلے ہی باہر ہیں، میری نسلوں نے یہاں رہنا ہے۔ آپ نے جتنی نفرت یہاں پھیلائی ہے اور جتنی مصیبتیں غریب پر توڑ دی ہیں، اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ ہم تو ہاتھ اٹھا کر تنہائیوں میں دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ سب کو ہم سے دور کر دے اور کوئی نیا بندوبست کر دے جو نفرت کا مارا ہوا نہ ہو، جو اس ملک کے حالات کو مل بیٹھ کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمران بننے کے بعد، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اب بھی دین کا مذاق اڑانے کے باوجود، دین کا مذاق اڑانے کے باوجود، دین داروں کا مذاق اڑانے کے باوجود اب بھی
اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، آئیے میں ان کو بتاؤں کہ ریاست مدینہ والے کو اللہ نے مکہ جب عطا کیا تو ان کا رویہ کیا تھا، لوگوں کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر کے ایک نئی شروعات کی تھی۔ آپ کو یہ حوصلہ ہوتا تو آج 4 سال بعد ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے، آج 4 سال بعد ہم پھر بقول آپ کے کسی کرپٹ پر خوش نہ ہو رہے ہوتے۔ تو یہ مصیبت ہے، اس مصیبت میں ہمارا رویہ کیا ہو؟ تو عرض کرنے لگا تھا کہ مولانا حافظ اسد محمود سلفی کو گالیاں دی گئیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک گندی غلیظ نسل تیار کر دی گئی ہے جو اب کسی اخلاقیات کو نہیں مانتی، اور وہ ایک اپنے لیڈر کے بارے میں ایسا تصور بنا بیٹھی ہے کہ اس کے بعد انہیں حق دکھائی نہیں دیتا، اس پر انہیں گالیاں دی گئیں۔ کیا کریں علماء؟ آپ کے حق میں اگر ایک مولوی آپ کے حق میں دن رات دعائیں کرے اور آپ کی پارٹی بن جائے وہ اچھا ہے، اور اگر دوسری طرف علماء اپنی سوچ فکر کے مطابق ایک برائی کو برا کہیں، آپ کے ساتھ کوئی رویہ نہیں، آپ کے خلاف کوئی رویہ نہیں، صرف حق بات کہنا چاہتے، یا اٹھائیے قرآن مجید، اس میں سے یہ آیات نکال دیجئے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس ہو تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے صحن کے اس پار بلند آواز سے آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور پوچھا کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا طائف سے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم اگر تم مدینہ کے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگاتا۔ کہ تمہیں پتہ نہیں یہ محمد رسول اللہ کی مسجد اور آپ کا مزار، آپ کی قبر مبارک یہاں پر، اور یہاں اللہ کا حکم موجود ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس ہو اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو کہ تمہارے اعمال نہ ضائع ہو جائیں۔ کون سی ضد ہے؟ اس ضد سے واپس آئیے۔ اس ملک کو تقسیم کی نہیں، تفریق کی نہیں، نفرت کی نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتحاد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے یہ پورا معاشرہ جتنا انارکی کا شکار ہے، جتنا یہ اس وقت نور پر بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے۔ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واحد دعا جو امت کے حق میں قبول نہیں ہوئی وہ کیا تھی؟ باہمی ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ تمہاری شکلیں نہیں بدلی جائیں گی، تمہیں زمین میں نہیں دنسایا جائے گا حتیٰ کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں واضح ہو جائیں۔ اس سے پہلے تمہیں چھوٹ اور رعایت دی گی، لیکن یہ ایک مسلط تم پر مصیبت مسلط ہوگی اور تم دعوت دیتے پھرتے ہو، دیکھتے ہو اپنے چاروں طرف دیکھ لیجیے اپنے۔ آپ یمن سے شروع کیجئے، لبنان سے شروع کیجئے، افغانستان تک آ جائیے، کون سا حصہ ہے جو شورش سے انتشار سے محفوظ ہے؟ ایک یہ خطہ ہے جہاں ابھی تک لوگوں نے بھرپور کوشش کی کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر یہاں لوگ لڑ پڑے، بچ گئے۔ اب یہ دوسرا فیز ہے کہ سیاسی حالات اتنے گرم کر دو کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھے، ایک دوسرے کو واجب القتل سمجھے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھریں۔ اگر تم باز نہ آئے تو یہ انجام سامنے کھڑا ہے، مصیبت آ جائے، یہ مصیبت ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے الفاظ آپ نے، اور گناہ سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ گناہ پر اصرار سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ اور اس پر بھی بڑی بات، بڑے لوگ خوش ہوتے پھرتے ہیں۔ میں جس کو دیکھتا ہوں وہ بڑا، جو اس پارٹی کا ہے وہ اس بات پر خوش کہ ہمارے پاس ان کی فلاں فلاں قسم کی ویڈیوز ہیں، جو اس پارٹی کا ہے وہ بھی دعوے دار ہے کہ ہمارے پاس بھی ان کی ویڈیوز ہیں۔ تم مسلمان ہو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں پتا ہے اللہ کی شریعت نے تم سے کیا چاہا کہ اگر تمہیں کسی کا کوئی راز پتا چل جائے، کسی کا کوئی گناہ تم دیکھ لو تو کیا کرنا تھا؟
یہ لوگ اتنے دلیر کیوں ہیں؟ اور دھمکیاں ہیں، اب مسلسل ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ابھی ویڈیوز آ جائیں گی، ابھی ویڈیوز آ جائیں گی، ابھی فلاں ہو جائے گا، اور سب دعوے دار ہیں کہ یہ مسلمان بھی ہیں۔ اگر یہ کھیل یہاں شروع ہوا، تم نے اپنے بچوں کو پہلے ہی جتنا آلودہ کر دیا، اس کے بعد کیا کسر رہے گی؟ اور تم سب اتنے نیک ہو، اگر تم میں سے کسی ایک کی تنہائی پر بھی ویڈیوز بنا دی جائے تو تم سب ایک جیسے نکلو، تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہارا کردار، تمہارے رویے، تمہارے مزاج، تمہارا رہن سہن بالکل جدا گانا ہے، وہ سامنے آ جائے تو سب ایک جیسے نکلو۔ اللہ کا خوف کرو، توبہ کرو، کہ توبہ سے بڑے بڑے اور بڑے بے شمار گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ سنایا اس کفل نامی آدمی کا جو بنی اسرائیلی ہے، فرمایا کہ اتنا گناہگار کوئی گناہ چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ بارش ہو رہی ہے ایک رات کو، طوفانی رات ہے، اور یہ گناہ کے لیے کسی کو تلاش کرنے باہر نکلا تو ایک عورت سمٹی سمٹائی ٹھٹھرتی ہوئی دکھائی دی، اس کے ساتھ بات چیت کی، مصیبت زدہ ہے، اور مصیبت زدہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اس سے گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ تیار کر لیا اس کو یہ اس بات پہ تیار کر لیا کہ 60 دینار تمہیں دوں گا، لے آیا۔ جب برائی کرنے کا ارادہ کیا، بالکل تیاری کی، تو وہ عورت کپ کپا رہی تھی۔ اس سے کہا کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی میری مصیبت نے مجھے اس حد تک پہنچایا کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے پر تیار ہو گئی، ورنہ میں نے آج تک گناہ نہیں کیا تھا، اور مجھے ڈر آ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ایک نافرمانی کی طرف آ گئی۔ بات دل میں اتر گئی کہ تو نے ابھی گناہ کیا نہیں اور پہلے ہی کانپ رہی، ڈر رہی، اور میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں اور کبھی جھجکا نہیں۔ جاؤ، چلی جاؤ، یہ پیسے بھی تمہارے اور تمہیں کچھ کہنا بھی نہیں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ چلی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی، آہوزاریاں شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اس قدر شدت سے رویا اور اس قدر اللہ کے سامنے تڑپا کہ جان نکل گئی، فوت ہو گیا۔ اور صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ تمہارے دروازوں پر نہیں لکھا جائے گا نہ تمہارے گناہ نہ تمہاری مغفرت، لیکن تمہارے حالات سے پتہ چل جائے گا۔ اگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ یہ جو تم دنیا بھر میں ہر حکمران آتا ہے تو بھیک مانگتا پھرتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ آسمان والے کا وعدہ ہے، اگر وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لے آئے بستیوں والے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دے گا۔ یہ مصیبت ہے جو تم پر مسلط ہے، تم ایک دوسرے کے گناہوں کو اچھالتے ہو۔ گناہوں کو اچھالنا بھی ایک مصیبت ہے کہ گناہوں کو چھپانا اصل میں نعمت تھی۔ تم گناہوں کو چھپاتے، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتے، کل اللہ قیامت کے روز تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دیتا۔ مجھے پتا ہے نون لیگ والوں کو یہ بات بڑی انوکھی سے لگنی، ان کا دل چاہتا ہے کہ فٹافٹ عمران خان کی وہ غلیظ ویڈیوز آ جائیں تاکہ ان کی زبانیں تر ہو جائیں اور یہ چسکے لے کر ایک دوسرے کو قصے سنائیں کہ دیکھا یہ کیا کرتا ہے۔ لیکن جانتے ہو یہ حالات کہاں کی طرف جا رہے؟ اس کے ماننے والے شاید ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بھی اپنا ایمان اس سے نہ ہٹائیں، کیونکہ ان کا معاملہ، ان کا مائنڈ سیٹ اور طرح کا ہے۔ تیار کرو گے کہ یہ بھی یہی کھیل کھیلا کریں، ہر ادارے میں ہر جگہ یہ رواج پا جائے، لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں، جبکہ اللہ منع کرتا ہو کہ جاسوسی نہ کرو۔ پورا رمضان یقین کریں اس اذیت کے ساتھ کاٹا ہے۔
اللہ اکبر! وہ کیسے لوگ تھے جن کو ذرا سی کوئی تکلیف بھی آتی تو وہ اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرتے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب، ایوب، یوسف علیہ السلام، ان سب کو مصیبتیں آئی ہیں، لیکن کیسا باوقار رویہ اختیار کیا انہوں نے، اللہ کے ساتھ کس طرح کا تعلق اختیار کیا ہے. اور ایک ائمہ میں سے ایک امام ہے، امام مرہ حمدانی، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت شریح، جو قاضی شریح کے نام سے معروف ہیں، ان کی ہتھیلی پر پھوڑا دیکھا تو میں نے پوچھا کہ ابو امیہ یہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ جواب سنیے، فرمایا ھذا بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ ان گناہوں کی وجہ سے ہے جو ہمارے ہاتھوں نے کیے ہیں، اور ابھی اللہ نے بہت سارے تو معافی کر دیے ہیں. لوگ اپنی غلطیوں پہ پریشان ہوتے تھے، پشیمان ہوتے تھے، غلطیوں پہ سینہ تان کر ان کا دفاع نہیں کرتے تھے، غلطیوں پر دوسروں کی غلطیوں کو دلیل نہیں بناتے تھے. یہ وہ مصیبت ہے جو اس وقت اس معاشرے پر مسلط ہے. گناہ کرتے ہیں اور دوسرے کے گناہ کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور دوسرے کے ظلم کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. حالانکہ کیا ظلم کی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا گناہ کی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ گناہ کی تو دلیل کی بجائے صرف توبہ ہونا چاہیے تھی، ظلم کی دلیل کی بجائے توبہ ہونا چاہیے تھی. بجائے اس کے کہ توبہ کریں، وہ پہلے سے زیادہ بگڑتے ہیں. اسی طرح ایک بڑا سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا ہے. ہر معاملے میں یہ معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی مخالفت، کہ کہیں ان کو فتنہ نہ آلے. اور اس سے مراد بعض محدثین مفسرین نے قتل قرار دیا کہ یہ فتنہ اصل میں قتل و غارت گری ہے. بعض نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کو فتنہ قرار دیا، بعض نے زلزلوں کو فتنہ قرار دیا، بعض نے زمین میں دنسائے جانے کو فتنہ قرار دیا. کہ جب لوگ کثرت سے رسول اللہ کی مخالفت کریں گے تو پھر ان کی حالت یہ ہو جائے گی. اور اگر ہم اس کو قتل و غارت کی صورت میں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت، اچھا اس کو تو کسی گناہ کے زمرے میں لاتے ہی نہیں کہ نبی کریم کی مخالفت کی جائے تو گناہ نہیں سمجھتے، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، فلاں مسلک میں یہ ہے. مثلا ایک فوت شدہ بہت بڑے اسکالر، ان کا نقطہ نظر میں سن رہا تھا. کسی نے سوال کیا کہ جناب یہ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت نے اس کی 3 توجیحات پیش کی. بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لے رہا، آپ شاید خود ہی سمجھ جائیں. کہنے لگے ہم یہاں کثرت میں ہیں، اس لیے ہمارا مسلک تو وہ ہے جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے. کیا مسلک ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت بھی امام کے پیچھے جب وہ قرات کر رہا ہو تو نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا باقی 3 امام جن کو آپ بھی برحق کہتے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہنے لگے وہ حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ اس آدمی کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ حدیث رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی ایک وضاحت پیش کرتے ہوئے کہنے لگے
ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ کسی وفد کی صورت میں جاتے ہیں تو آپ کا متکلم، آپ کا بات کرنے والا ایک ہوتا ہے، لہذا ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمارا متکلم امام ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کا متکلم امام ہے تو صرف فاتحہ میں کیوں، رکوع کی تسبیحات میں کیوں نہیں، سجود کی تسبیحات میں کیوں نہیں، تشہد کے کلمات میں کیوں نہیں، دعاؤں میں مناجات میں کیوں نہیں؟ آپ کیا ڈنڈی مارتے ہیں؟ آپ رسول اللہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اپنے مسلک کا نام بھی لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جب سوال کیا تھا کہ میرے پیچھے کیا پڑھتے ہو، آپ نے اس وقت نماز پڑھانے کے بعد ہی سوال کیا تھا۔ گویا آپ نے نماز اگر کسی وفد کا اور اب کسی وفد کے حوالے سے رسول اللہ کو یہ کلام حاصل نہیں کہ آپ اکیلے فاتحۃ الکتاب پڑھیں اور باقی سب لوگ چپ رہیں، تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ اگر کوئی وفد جماعت کے حوالے سے اتنا معتبر ہے کہ صرف امام کو پڑھنا چاہیے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے تم چپ رہا کرو۔ آپ نے کیوں وضاحت کی کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحہ آپ نے جماعت کی وجہ سے کہا۔ اکیلے تو تم بھی قائل، ہم بھی قائل کہ اکیلے نہیں ہوتی، اکیلے نماز پڑھنی ہے تو ہر صورت میں فاتحہ پڑھیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مخالفت رسول کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں ہر حوالے سے، تو جب آپ رسول اللہ کی مخالفت کریں گے تو کیا خیال ہے اللہ کا نظام حرکت میں نہیں آئے گا؟ اسی طرح یہ تو مذہبی زندگی ہے اور مذہبی لوگوں پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی پاک کی سنت کا خیال رکھیں۔ اگر وہ نہیں رکھتے اور وہ راستے بناتے ہیں تو سیاسی لوگوں سے کیا شکوہ کریں؟ یہ تو ہر بات میں نام نبی پاک کا لیں گے اور ہر کوئی ان میں مجاہد ختم نبوت ہے، لیکن ہر کوئی ان میں اسی قانون پر حملہ آور ہوتا ہے جو نبی پاک کی عصمت و ناموس کو یہاں محافظ بن کر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ معاشرہ کچھ رکا ہوا، مگر نہ یہاں ایسے ایسے باغی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سلسلہ روکنا مشکل ہو جاتا۔ ہر کوئی ان میں سے مجاہد ختم نبوت ہے، لیکن انہی کے زمانوں میں، انہی کی حکومتوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ تو جب لوگ رسول اللہ کی مخالفت کریں گے مصیبتوں کو دعوت دے لیں گے، مصیبتوں کو دعوت دیں گے۔ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو چیک کرے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی سے مصیبت کیسے نکلتی ہے، آپ کی زندگی سے مصیبت کو، پریشانی کو، ابتلا کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مصیبتیں آپ کا دروازہ دیکھیں ہی دیکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ حضرت امام مالک کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ایک بندے نے آ کے کہا، ایک شخص نے آ کے کہا امام صاحب میں عمرے کے لیے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ذوالحلیفہ چلے جاؤ مدینہ سے باہر، وہاں سے احرام باندھو اور جاؤ عمرہ کرو۔ کہنے لگا میں تو ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میں رسول اللہ کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں گا، آپ کی قبر بڑی مبارک، آپ کی مسجد بڑی مبارک، میں تو یہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تفعل، ایسا نہ کر، فإنی اخشی علیک فتنہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں کوئی فتنہ نہ آلے۔ کہنے لگا وہ کیوں، اس میں کیا فتنہ ہے؟ اللہ کے نبی کی مسجد کیا ذوالحلیفہ سے بہتر نہیں؟ کیا آپ کی قبر مبارک ذوالحلیفہ سے بہتر نہیں؟ آپ نے فرمایا بہتر تو ہے، لیکن احرام وہیں سے باندھنا بہتر ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے باندھا۔ اس نے ضد کی اور کہا اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا فتنہ ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا
اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ تم رسول اللہ کی مخالفت کرو؟ تم رسول اللہ سے بڑھ کر کسی عمل کو بہتر جاننے کی کوشش کرو، تم کسی عمل کے بارے میں یہ خیال کرو کہ اللہ کے نبی نے تو عمل نہیں کیا ویسا، میں اسے بہتر کر لوں، کیا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہوگی؟ لوگ اس طرح سے سوچتے تھے، اور ایسی ایک فضا تیار کی گئی ہے کہ آپ کے لیے سنت کی مخالفت کرنا کوئی جرم رہا ہی نہیں۔ ایسی فضا تیار کی گئی ہے کہ لوگ شرع عام رسول اللہ کی سنت کا حلیہ بگاڑ دیں تو کسی کو تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے کیا کہیں کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ان کو؟ ان کے سامنے تو کوئی دلیل ہی نہیں۔ اور اگر آج بات کی ہے تو دیکھیے گا کل آپ کہیں تو میں اپنا موبائل آپ کے سامنے رکھوں، کیسی کیسی گالیاں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو سال 15 سالوں سے مجھے جانتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، ہم تمہارے شکوے تمہاری گالیوں کو کیا کریں، ہمیں تمہاری عزت نہیں چاہیے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ تم نے دین کو بھی اپنے مزاج کے ساتھ اور اپنی جماعتوں کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے باہر نکلو خدا کے لیے۔ آئیے اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شخص کھانا کھا رہا تھا اور کھانا اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے اس کو منع کیا، فرمایا کل بیمینک، وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اب تم کہہ کے دیکھ لو کسی کو، ذرا کسی کو کہہ کے دیکھ لو۔ اسی رمضان کی بات ہے، ایک مسجد میں گیا تو باہر جو چوکیدار گارڈ جو ہوتا ہے مسجد کے اندر کھڑا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے۔ میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کے حلیے سے، اس کی بندوق پکڑنے سے پتا چلا کہ یہ گارڈ ہے۔ عرض کی یہ سگریٹ بجھا دو۔ کیوں؟ اسے نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو کیوں، تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ پھر میں نے وہاں کچھ عرض کیا کیا کرتے ہو، کیسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے، انہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب وہ دین سے دشمنی اور دوری جو مسلسل تمہیں زہر کی طرح تمہاری رگوں میں بھری جا رہی ہے۔ اتنے بڑے واقعے پر بھی تمہیں شکوہ علماء سے ہے کہ انہوں نے بات کیوں کی ہے۔ تم دلیل کے طور پر پرانی ویڈیوز لے کے آتے ہو کہ فلاں بدبخت بھی یہاں یہی اسی طرح کے نعرے لگاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو کہنے لگا میں نہیں کھاتا۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا کہ اللہ کرے پھر تو نہ کھا سکے۔ اور حضرت سلمہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح کا ہو گیا۔ رسول اللہ کی مخالفت، آپ کے دین کا مذاق اڑانا، یہ کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، غلطیوں سے رجوع کرنا ہوگا، اور من حیث الجماعت نہیں من حیث القوم کرنا ہوگا۔ یہاں سب کی تربیت اور سب کا معاملہ اتنا تشویشناک ہے۔ ان ساری جماعتوں کے اندر چاہے وہ اب مذہبی جماعتیں ہی کیوں نہ ہو، کوئی احتساب کا عمل نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں، سب کے لیڈر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو آئیے، واپس آئیے، پلٹیے، رجوع کیجئے، معافی مانگیے،
اور اللہ بڑے بڑے جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی، حضرت ابو طویل شدب الممدود ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جس نے تمام گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو؟ گناہ مصیبت ہے یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں مال لٹ جائے مصیبت ہے، کوئی مر جائے تو پھر مصیبت ہے، کہیں تکلیف پہنچے تو پھر مصیبت ہے۔ گناہوں سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے، گناہوں سے بڑی مصیبت آپ اگر مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تو جواب دے دیں، گناہوں سے بڑی مصیبت ابھی تازہ تازہ خیال اور گمان ہے ہمارا کہ ہم گناہوں سے پاک ہوئے ہیں، اسی لیے یہ بات شروع کی ہے کہ یہی موقع ہے آپ کو یاد کروایا جائے کہ پھر کبھی گناہوں کی طرف واپس رجوع مت کیجیے، پھر کبھی واپس مت پلٹیے اور پاکیزہ زندگی کی کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ یہ فرماتے ہیں ہم جب کس سے راضی ہو جاتے ہیں، کسی کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، کسی مومن مرد یا مومن عورت کے ساتھ ہم نرمی محبت شفقت کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، گناہوں سے پاک زندگی دیتے ہیں۔ گناہوں سے پاک زندگی، ایک لمحہ گناہوں سے پاک زندگی 1000 سالہ گناہوں پہ بھاری ثابت ہوگی۔ حضرت ابو طویل کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس آدمی کے بارے جس نے تمام گناہ کیے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دانا تھے، آپ کیسی دانائی رکھتے تھے، آپ نے کہا فَهَلْ أَسْلَمْتُ، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ سوال کچھ جواب کچھ۔ اس نے پوچھا کہ گناہوں کے بارے میں کہ ایک آدمی جو تمام گناہ کرتا اس کے بارے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وانک رسول اللہ، ابھی مسلمان ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو اسلام لایا ہے تو اللہ نے تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں۔ اسے بھی حیرت ہوئی اور کہنے لگا پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تفعل الخیرات، نیکی کرنا شروع کر دے، وتترک السیئات، برائی کو چھوڑ دے، فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلُّهُنَّ، یہی نہیں کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ اللہ تیرے اس رویے کی وجہ سے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس نے حیرت سے پوچھا وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي، اللہ کے رسول میرے وہ سرکشی کے سارے کام، میرے گناہ کے سارے کام؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ، تیری ساری زیادتیاں، تیرے سارے مظالم، تیری ساری سرکشی۔ اور اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وغدراتی وفجراتی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میری زیادتیاں معاف ہو جائیں گی، میرے ظلم معاف ہو جائیں گے، میری سرکشی معاف ہو جائے گی۔ اللہ ایسے ہی کرتا ہے، اور جب قوموں کو یہ توفیق ملتی ہے، قوموں کو اس طرح سے توفیق ملتی ہے۔ آپ ویسے سچ بتائیے پاکستان جیسے ملک کو کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے حکمران سمیت، ہمارے افسران سمیت، ہماری فوج سمیت ہم سب اللہ سے معافی مانگے کہ ہم نے اس کے دیے ہوئے ایک انعام، ایک تحفے کا جو حال کر دیا ہے، یہاں لوگوں کی زندگی محال ہو گئی ہے۔ یہ زرخیز زمین ہے اور گندم والی زمین ہے، لیکن آپ گندم باہر سے منگوا کے کھاتے ہیں۔
یہ زرخیز زمین ہے، اس پر غلہ اتنا اگتا تھا کہ آپ مدد کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور آج آپ مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ جو حالات بدلے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ کی سیاست کا اس میں کوئی دخل نہیں، آپ کے رویوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اللہ مثال دیتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ہم نے نعمت دی، ہم نے مثال پیش کی ہے، ایک ایسی بستی جس کو ہر جگہ سے رزق آتا تھا، امن والی تھی، لیکن اس نعمت کا انکار کیا گیا، اور جب لوگ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کو دو عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں، دو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ایک ہم ان پر بھوک مسلط کر دیتے ہیں، دوسرا ہم ان پر خوف مسلط کر دیتے ہیں۔ کیا اس وقت ہم پر بھوک مسلط نہیں؟ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اگلے 4-6 ماہ اپنا ملک کیسے چلائیں گے۔ کیا یہ بات کرنا ممبر سے حرام ہے؟ کیا یہ سیاست ہے؟ کیا میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے ووٹ مانگے آپ سے کہ فلاں کو ووٹ دیں؟ آپ کا جس کو دل چاہتا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں، یہاں 4 گنڈے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ 4 گنڈوں میں سے ایک چھوٹا گنڈا پسند کرتے ہیں کہ یہ والا ٹھیک ہے، یہ ہمارے والا ہے۔ یہاں کوئی شریف آدمی اس سسٹم میں کھڑا ہی نہیں ہوتا، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی صاف ستھرا آدمی، جب تک کہ اس کے پاس اربوں روپے نہ ہوں، ڈاکے کے، چوری کے، بتہ خوری کے، وہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتا، اور کھڑا ہو جائے تو آپ انتخاب نہیں کرتے اس کا۔ اللہ کرے کہ آپ کی قوم تیار ہو رہی ہے، سسٹم بدلے جو مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے، جو تفریق کو دعوت دیتا ہے، جو تقسیم کو دعوت دیتا ہے، جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کرے ہو جائے ایسا۔ ہم تو بہرحال اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، پہلے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی ہے، اب بھی کہتے ہیں آپ خدا کے لیے آپ تقسیم نہ ہوں۔ یہ لوگ آپ کو تقسیم کر کے اپنا اپنا اقتدار بٹورتے ہیں، آپ سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں۔ آپ اللہ سے رجوع کیجئے، آپ رجوع کریں اللہ سے، توبہ کریں اللہ سے، تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ کہ ایک عام آدمی اس وقت، ایک عام آدمی، یہ جو گرمی کے مہینے، یہ گرمی کے مہینے لوگوں پر عذاب بن جاتے ہیں کہ وہ پنکھا چلاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ جانے کتنا بل آ جائے گا۔ یہ حالات ہیں، اور سب دکھاوے کی حکومتیں اور دکھاوے کے تمہارے ساتھ ہمدردیاں جتانے والے، ان کے یہ مسائل ہی نہیں جو تمہارے مسائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایک حل یہ ہے، اس کا ایک حل، جب مصیبت آتی تو انبیاء کیا کرتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے دیکھا پچھلے 2 دنوں میں، 3 دنوں میں مسجدیں خالی ہو گئی، فجر پر 1.5-2 صفیں رہ گئی، وہی مسجدیں جو بھری ہوئی تھی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہوا کہ ہم صرف رمضان میں عبادت کریں تو ٹھیک ہے، باقی مہینے ہمارے لیے بھی آزادی ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ صبح کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں نماز کے لیے؟ یہاں جگہ نہیں ملتی تھی فجر میں، مسجدیں چھوٹی پڑ گئی رمضان میں، تو رمضان کے بعد کیا اللہ تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کا حکم تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا نماز فجر کی حیثیت ختم ہو گئی ہے؟ یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ سے دور کرتے ہیں اور لوگوں کی اور انسانوں کی غلامی تک پہنچاتے ہیں، اور پھر جب آپ لوگوں کو غلام ہوتے ہیں، مصیبتیں آپ کا دروازہ دیکھ لیتی ہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو واپس اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک نبی کی بات سنائی کہ انہیں لشکر دیے گئے اور خیال ہے لوگوں کا کہ شاید یہ حضرت سلیمان ہوں. تو انہوں نے کہا ان لشکروں کو دیکھ کر ان لشکروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اپنے لشکر پر ناز جیسے ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں, ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں, ہمارا مقابلہ کون کرے گا. تو جب یہ بات کہی تو اللہ کی طرف سے وحی آئی, اختر لقومک بین احدی ثلاث, 3 باتوں میں سے ایک بات اپنی قوم کے لیے چن لو. نمبر 1, ان پر اللہ ان لشکروں پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا, یا بھوک کا عذاب دوں یا موت مسلط کر دوں. بتاؤ کون سی بات؟ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ آپ اپنے لشکروں پر ناز کرتے ہیں, آپ اپنے اسلحے پر ناز کرتے ہیں. یہ باتیں, یہ جو فخر و غرور ہے, یہ مصیبت کو دعوت دینے والی بات ہے. تو جب یہ بات ہوئی, اللہ اکبر, انہوں نے اپنی قوم سے مشورہ مانگا تو قوم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ جو ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس کو چن لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقام الی صلاتی, مصیبت آ گئی ہے نا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. وَقَانُوا يَفْرَعُونَ اِذَا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ, وہ اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی نماز میں آہوزاری کرتے ہوئے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آپ ہمارے ساتھ رحم کا سلوک کیجئے, نہ بھوک مسلط کریں نہ دشمن مسلط کریں. ہاں ہم موت کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جب دشمن مسلط ہوتا ہے یا بھوک مسلط ہوتی ہے یہ بہت بڑے فتنے ہیں. جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا, بھوک مسلط ہوئی ہے اس وقت آپ پر, آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اور آپ کی آنکھیں تفریق کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی کہ آپ پر کون سا عذاب کھڑا ہے. آپ اپنے اپنے عللو تللو میں لگے ہوئے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے. جب کسی گھر میں بھوک آتی ہے تو سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں. کمزور سے کمزور گھرانے والے, ان کی عورتیں بھی کہتی ہیں ہمیں کہیں سے کام لا کر دو, ہم تمہارے ساتھ مل جاتی ہیں. تمہارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے بھوک, تمہارے حالات اتنے خراب ہیں, ملکوں پھر کر بھیک مانگ کر تم ملک چلا رہے ہو. تو ایسے میں اللہ سے رجوع کرو بجائے اس کے کہ غرور, بجائے اس کے کہ نفرت. کہا اللہ ہم تیار ہیں موت کے لیے, نہ بھوک کو مسلط کر نہ دشمن کو مسلط کر. اللہ اکبر. پھر اللہ نے فرمایا 3 روز ہیں تمہارے لیے. اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں فمات منہم 70,000, اللہ نے 70,000 کو موت کے حوالے کر دیا. 70,000 لشکروں میں سے 70,000 مر گیا. اور اللہ کا نبی اس کے بعد کیا کہتا ہے, اللہم یا ربی بک اقاتل و بک اساول ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میں تیرے نام سے ہی لڑوں گا, تیرے نام سے ہی نصرت اور فتح آتی ہے, لشکروں سے فتح نہیں آتی, تیری قوت کے سوا کوئی قوت نہیں ہے. یہ بات جتنی جلدی پاکستانی معاشرہ مان جائے اتنی جلدی انشاءاللہ ہماری مصیبت دور ہو جائے گی. اور اگر آپ نے یہی رویہ رکھا, ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنے, ایک دوسرے کے عیب اچھالنے, تو اللہ کی قسم ہے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ وہ مصیبتیں تمہارے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں جن کو ابھی تم نہیں دیکھ رہے. اگر تم باز نہ آئے تو پھر اس کا علاج مشکل سے ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور پاکستان کو اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.